खरीद व फरोख्त करके इन्होंने हुकूमत हमारी गिराई और हुकूमत ली। ये इनकी स्वीट विल थी, इनको इनके सामने थी सारी मईशत, और वो मईशत जो इमरान खान साहब ने भी तो कंट्रोल की हुई थी। अगर इनको ये समझ थी कि मईशत इतनी ख़राब है तो हमें 5 साल के लिए हुकूमत करने देते, 5 साल के बाद जो है कौम और अवाम फैसला करते। और इन नाअहलों के टोलों के पास इनके पास ये एबिलिटी नहीं है। इनके ऊपर ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके ऊपर ट्रस्ट करती है, ना पाकिस्तानी कौम इनके ऊपर ट्रस्ट करती है, ना इन्वेस्टर ट्रस्ट करता है, तो लिहाजा इनके बस की बात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने तो बड़ी मेहनत के साथ 18-18 घंटे काम करके इस मुल्क में इकॉनमी को स्ट्रांग किया था। और गरीब जो देखें, इसमें इतने बड़े प्रोजेक्ट इस मुल्क में शुरू किए गए, वो हेल्थ कार्ड हो, वो किसान कार्ड हो, वो एहसास प्रोग्राम हो, वो गरीबों के लिए वो सस्ता राशन जो स्कीम हो, वो पनाहगाहें हो, तो वो इसी मईशत से निकाल के तो इमरान खान साहब ने सस्ता पेट्रोल हो, वो इसी मईशत से निकाल के तो इमरान खान इस गरीब आवाम को प्रोवाइड करा। तो जो PDM वाले हैं, जो जिनकी ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क में इलेक्शन ना हो, क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क में अगर इलेक्शन होते हैं तो उनका बिल्कुल सफाया होगा, वो बिल्कुल फंस चुके हैं। वो कभी सोचते हैं कि वो इलेक्शन में जाएँ, अगर वो सोचते हैं कि इलेक्शन में जाएंगे तो वो फिर भी जो वाश आउट हो जाएंगे इस मुल्क में 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान की हुकूमत बन जाएगी 2 सूबे में। पर वो कभी सोचते हैं कि वो इस इलेक्शन का बाइकाट कर दें, फिर वही सोचते हैं कि चूँकि अगर बाइकाट कर दिया तो बिल्कुल जो कोई रही सही कसर है वो भी निकल जाए। तो आपकी टिकट के हवाले से एक मुबैना एक मुअम्मा बनाया जा रहा है कि शायद भली साहब को टिकट नहीं मिलेगी, तो क्या चांसेस है आपके टिकट के? क्योंकि इससे पहले जो आपका हल्का था वो PP 38 था। इस हल्का से चूँकि मिर्ज़ा दिलावर बेग साहब ने पिछली दफ़ा इलेक्शन को अटैच किया था, तो अब की दफ़ा आपको क्यों पार्टी टिकट देगी मिर्ज़ा दिलावर बेग साहब को निगलेक्ट करके? PP 35 हल्का है, ये मेरा PP 35 मेरा हल्का है, मेरा आबाई हल्का है, मेरा इलाका सारा। और मैंने 2018 से कबल भी इसी हल्के में काम किया था, और 2018 के आम इंतखाबात के बाद भी मैंने इस हल्के में काम को कंटिन्यू रखा है, एक दिन भी काम नहीं छोड़ा। मैं समझता हूँ कि जो मिर्ज़ा साहब का अपना घर की यूनियन काउंसिल थी और ये 7 वाली, वो भी मेरा ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो एक्सक्लूड होकर PP 35 से PP 36 में ऐड हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, जो पंजाब असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है उसकी जो डेट अनाउंस की गई है वो 30 अप्रैल की डेट सामने आ रही है, और 30 अप्रैल को पंजाब और KPK में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। उसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार बराए MPA हल्का PP 35 जनाब सईद अहमद बली साहब। बली साहब की जब खान साहब ने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया तो उस वक्त बली साहब ने अपनी गिरफ़्तारी भी दी थी सियालकोट से। तो आज चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं कि हल्का की आवाम की क्या आवाज़ है, क्या लोग इनके साथ हैं, और टिकट के हवाले से एक बड़ी गहमा गहमी इस वक्त हल्के में है कि टिकट मिलने के क्या चांसेस है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बली साहब क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह करम, ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो पाकिस्तान के इस वक्त जो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस है उसके ऊपर ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हक में जाते हुए बाजार नज़र आ रहे हैं या नहीं? जी देखें, तो पहले नंबर पे तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले दिन से कहा है कि अगर इस मुल्क की मईशत आप संभालना चाहते हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। और आपने देखा कि जिस दिन से ये रजीम चेंज की गई और इम्पोर्टेड हुकूमत को मसलत किया गया, एक गैर कानूनी और गैर हलाकी तरीके के साथ हमारी जायज़ हुकूमत को ख़त्म किया गया, वो 10 अप्रैल के बाद से लेके इस मुल्क में मईशत जो है, जो इमरान खान साहब ने मईशत को बड़ी मुश्किल से सहारा दे के मईशत को सही राह के ऊपर डाला था, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। और उस दिन से जो हाल आपने देखा कि ना तो पेट्रोल की कीमत ठहरी और ना डॉलर इनके कंट्रोल में, ना रुपया इनके कंट्रोल में आया। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर आप चाहते हैं कि मईशी हालात बेहतर हों तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। सर, जो PDM की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये सारी जो सर्कमस्टेंसेस इस वक्त जो पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी है या इकनॉमिकली जो हालात इस वक्त बेहतर नहीं है पाकिस्तान के लिए, उसकी मेन रीज़न इस वक्त खान साहब है। खान साहब ने जो IMF के साथ जो वादे किए हुए थे वो इसकी एक बड़ी वजह है। देखिए जी, ये इनकी स्वीट विल थी जो इन्होंने गवर्नमेंट ली, और जिस तरह से खरीदो फरोख्त करके इन्होंने हुकूमत हमारी गिराई और हुकूमत ली, ये इनकी स्वीट विल थी। इनको इनके सामने थी सारी मईशत, और वो मईशत जो इमरान खान साहब ने भी तो कंट्रोल की हुई थी। अगर इनको ये समझ थी कि मईशत इतनी ख़राब है तो हमें 5 साल के लिए हुकूमत करने देते, 5 साल के बाद जो है कौम और अवाम फैसला करते। इन्होंने स्वीट विल के साथ हुकूमत ली, और इन नाअहलों के टोलों के पास ये एबिलिटी नहीं है। इनके ऊपर ना तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके ऊपर ट्रस्ट करती है, ना पाकिस्तानी
پاکستانی قوم ان کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے، نہ انویسٹر ٹرسٹ کرتا ہے، تو لہٰذا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے تو بڑی محنت کے ساتھ 18 گھنٹے کام کر کے اس ملک میں اکانومی کو اسٹرانگ کیا تھا، اور غریب جو دیکھیں اس میں اتنے بڑے پروجیکٹ اس ملک میں شروع کیے گئے، وہ ہیلتھ کارڈ ہو، وہ کسان کارڈ ہو، وہ احساس پروگرام ہو، وہ غریبوں کے لیے وہ سستا راشن جو اسکیم ہو، وہ پناہ گاہیں ہو، تو وہ اسی معیشت سے نکال کے تو عمران خان صاحب نے سستا پیٹرول ہو، وہ اسی معیشت سے نکال کے تو عمران خان اس غریب عوام کو پرووائڈ کرا تو لہٰذا یہ ان کی بالکل جو دلیل ہے وہ بے معنی اور فضول دلیل ہے۔ سر آپ لائر بھی ہیں اور قانون کے طالب علم بھی ہیں، اس کی حیثیت سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، ابھی بھی کچھ ہلکا اباب سے یہ واضح اٹھ رہی ہے کہ 30 اپریل کو بھی شاید الیکشن نہیں ہوگے، اس طرح کی کوئی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے اگر آئینی اور قانونی طریقہ کار سے دیکھا جائے چیزوں کو؟ دیکھیں میں سمجھ یہ تو بالکل بات اب آؤٹ آف کویسچن ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ نے بڑی تفصیلی اس کی تشریح کرتے ہوئے یہ حکم صادر کیا کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ تاریخ دیں گے، انہوں نے تاریخ دے سینئر رہنماؤں کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹس جاری کی گئی ہیں۔ سینئر رہنما جو کہہ رہے ہیں وہ سینئر رہنما وہ ہیں جو پی ڈی ایم والے ہیں، جو جن کی یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں الیکشن نہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا بالکل صفایا ہوگا۔ وہ بالکل پھنس چکے ہیں، وہ کبھی سوچتے ہیں کہ وہ الیکشن میں جائیں، اگر وہ سوچتے ہیں کہ الیکشن میں جائیں گے تو وہ پھر بھی جو واش آؤٹ ہو جائیں گے، اس ملک میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ عمران خان کی حکومت بن جائے گی 2 صوبے میں، پر وہ کبھی سوچتے ہیں کہ وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، پھر وہی سوچتے ہیں کہ چونکہ اگر بائیکاٹ کر دیا تو بالکل جو کوئی رئی صحیح کسر ہے وہ بھی نکل جائے، تو یہ ان کی صرف خواہش ہو سکتی ہے۔ میرا خیال قانون میں ایسی اور آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کھل کے وہ جو اپنی جو ججمنٹ دی ہے واضح کر دیا۔ خان صاحب نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ اب وہ کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اب اس پہ؟ تو کیا حالات اب اتنے ناپسندیدہ ہو گئے ہیں خان صاحب کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیوں خان صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیا اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی ہے؟ کس طرف اشارہ دیا تھا؟ یہ کیا انڈیکیٹر تھا خان صاحب کا؟ دیکھیں جی، اس پہلے نمبر پہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے، اس ملک کی ہے، اس قوم کی ہے، وہ بے شک آرمی چیف ہوں، وہ بے شک کوئی بھی ہوں، تو اس ملک کے ہیں، لہذا بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس ملک میں بہتری لانے کے لیے میں ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو خان صاحب نے تو اوپن آفر کی ہے پہلے دن سے کہ آئیں بیٹھے اس ملک میں بیٹھ کے اس کا حل تلاش کرتے ہیں، اور حل صرف آزاد شفاف منصفانہ انتخابات میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر اس بات کو پازیٹیو لینا چاہیے اور قوم بھی اس کو پازیٹیو ہی لے۔ بلی صاحب آخر پہ ایک جو حالات پیدا کیے جا چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کی ٹکٹ کے حوالے سے ایک مبینہ ایک معمہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید بلی صاحب کو ٹکٹ نہیں ملے گی، تو کیا چانسز ہے آپ کے ٹکٹ کے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو آپ کا حلقہ تھا وہ PP 38 تھا، اس حلقہ سے چونکہ مرزا دلاور بیگ صاحب نے پچھلی دفعہ الیکشن کو اٹیچ کیا تھا، تو اب کی دفعہ آپ کو کیوں پارٹی ٹکٹ دے گی مرزا دلاور بیگ صاحب کو نگلیکٹ کر کے؟ دیکھیں جی، پہلے نمبر پہ تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو PP 35 حلقہ ہے، یہ میرا PP 35 میرا حلقہ ہے، میرا آبائی حلقہ ہے، میرا علاقہ سارا، اور میں نے 2018 سے قبل بھی اسی حلقے میں کام کیا تھا، اور 2018 کے عام انتخابات کے بعد بھی میں نے اس حلقے میں کام کو کنٹینیو رکھا ہے، ایک دن بھی کام نہیں چھوڑا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو مرزا دلاور بیگ صاحب ہیں یا دیگر کوئی کینڈیڈیٹ ہے، سب کا ٹکٹ کو اپلائی کرنا ان کا حق بنتا ہے، وہ فیصلہ جماعت نے کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مرزا صاحب کا اپنا گھر کی یونٹ کونسل تھی اور یہ 7 والی، وہ بھی میرا خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ایکسکلوڈ ہو کے PP 35 سے PP 36 میں ایڈ ہو چکی ہے، اور پھر ٹکٹ اپلائی کرنا ہر ایک بندے کا حق ہے، وہ میں ہوں، وہ دیگر دوست ہوں، یہ فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے۔ پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گی، جس کے پاس بھی بیٹ کا نشان ہوگا، انشاءاللہ تعالی ورکرز اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، مجھے اعتماد ہے کہ میں نے اس حلقہ میں بہت سا کام کیا ہے، میں نے اس حلقہ میں بڑی سٹرگل کی ہے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی پہلے دن سے جب سے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پالیٹکس شروع کیا ہے، اس حلقہ میں بڑی محنت کر کے تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو جو ہے موٹیویٹ کیا ہے، انرجائز کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگر لیڈر عمران خان صاحب اور پارٹی میرے اوپر اعتماد کرتی ہو تو انشاءاللہ تعالی اعتماد کے اوپر پورا اتروں گا۔ آخر پہ صرف ایک کمنٹ کر دیجیے گا، اگر آپ میری تمام نیک خواہشات نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ٹکٹ مل جائے، اللہ کرے آپ جیت بھی جائے، اگر آپ پنجاب اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں تو کیا کریں گے آپ وہاں پہ جا کے؟
دیکھیں جی وہ دو اس چیز کے دو فیز ہوتے ہیں. ایک تو پہلے نمبر پہ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے سب سے پہلے تو اس میں اس لیول کے لوگ جانا چاہیے جو لیجسلیشن کر سکیں, وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, وہ حقیقی معنوں میں اپنے حلقے کی نمائندگی کر سکتے, ان میں یہ سکت اور یہ کیپیسٹی اور یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ قانون سازی کر سکیں, وہ ایک بل ڈرافٹ کر سکیں, یا ان کو یہ سمجھ ہو کہ وہ کس طرح سے وہ قانون سازی ڈرافٹ کرنی ہے تاکہ حلقے کی عوام کی نمائندگی کی جا سکے, صوبے میں وہ اپنے حلقے کی عوام کی نمائندگی کر سکے. ایک تو یہ چیز ہے کہ جو ضروری قوانین ہے وہ اور جو پہلے سے قوانین ہے اس کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے, اور دوسرا اپنے حلقے کے جو لوگ جو پسے ہوئے ہیں, پچھلے کئی دہائیوں سے اس حلقے کی بہتر نمائندگی نہیں کی گئی, جو اس حلقے سے امیدوار جاتے رہے ہیں وہ آج تک میرے حل سے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنا نام بھی نہیں بتا سکے, اس حلقے کی بہتر نمائندگی انشاءاللہ تعالیٰ کی جائے گی. اس حلقے کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہے, جو جس راستے آپ گزریں تو اس راستہ وہ سڑک ٹوٹی ہے, اسکولوں کا کوئی حال نہیں ہے, نہ کوئی ہیلتھ کی صحت کی کوئی ایسی سہولت ہے, نہ نوجوانوں کے لیے کوئی بہتر اپرچونٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں, نہ کوئی اسپورٹس کے ایونٹس جو ہے وہ ممکن ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو حلقے کے بنیادی مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور انشاءاللہ حل کیے جائیں گے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہیں سعید احمد بھلی صاحب, امیدوار برائے ایم پی اے حلقہ پی پی 35. وہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ناظرین ایک مہربانی کیجیے گا کہ جب آپ پولنگ بوتھ پہ اپنے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت پاکستان کو سامنے رکھ کر ووٹ کاسٹ کیجیے گا, اپنی برادریوں کو بڑھاوا نہ دیجیے گا اس وقت, اور اس بندے کو ووٹ کاسٹ کیجیے گا جو آپ کے ووٹ کا حقدار بھی ہو. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.